الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 27 کے رکوع نمبر 2 سے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور میں نے جن اور آدمیوں کو، جن اور آدمی کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. کائنات میں بے شمار مخلوقات رب نے تخلیق فرمائی، لیکن ان مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے 27ویں سپارے کے اس رکوع کی آیت بینہ میں انسان اور جنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. اگلی آیت میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی چیزیں کھانے پینے کی بنائی، رب فرماتا ہے پھل میں نے تمہارے لیے بنائے، گوشت تمہارے لیے بنایا، دنیا کی ہر نعمت تمہارے لیے بنائی. نہ مجھے سیب کھانا ہے، نہ مجھے کوئی اور پھل کھانا ہے. ما اريد منهم من رزق،
وما اريد ان يطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ رب فرماتا ہر چیز میں نے تمہارے لیے بنائی، لیکن بدلے میں تم سے میں اپنی عبادت طلب کرتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے اور قوت اور قدرت والا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 3 چیزیں بیان ہوئی۔ پہلی ہوئی عبادت، انسان اور جنات ان کو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا رب فرماتا ہے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، بالخصوص رزق کھانے کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھانا، اور میں رزق دینے والا ہوں، قوت والا میں ہی ہوں، ساری چیزیں میرے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ جس طرح کھانے کی چیزیں ہمارے لیے، اس طرح سونا جاگنا بھی ہمارے لیے۔ آیت الکرسی پڑھتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند تو دور، اللہ پاک کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ پاک اونگ کسے کہتے ہیں؟ جیسے بندہ بیٹھے بیٹھے یہ نیند کا جھونکا آتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ پاک کو اونگ بھی نہیں آتی، اور اللہ پاک کسی کی اولاد بھی نہیں، نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا۔ سورہ اخلاص، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ اور ولم یولد، اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، ملک الموت جن کی ڈیوٹی ہے روح نکالنے کی، روح قبض کرنے کی، کائنات کی ہر شے کی روح قبض کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، اس دنیا میں کون باقی؟ وہ عرض کریں گے مالک ایک تو اور ایک میں، اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔ رب ملک الموت کی روح قبض کر کے ملک الموت کو بھی موت دے دیں گے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گی۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، صرف رب کی ذات ہوگی جس کی حکومت ہے اور ہمیشہ حکومت رہے گی۔ رب کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ اب اس آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کرنے کا حکم دیا۔ اب بندہ جب پریشان ہوتا ہے نا تو ایک سوال آتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں
اور اس کے باوجود مجھے اتنی پریشانیاں ہیں. ایک بندہ ہے وہ رب کی بارگاہ میں نہیں آتا، اس کو بھی کئی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے. تو مصطفیٰ کریم کا فرمان یاد رکھیں، جو شخص پریشان ہوتا ہے نا، جو تکلیف میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جس پر کوئی پریشانی ہے نا، وہ پریشانی کو نہ دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ میں اللہ کی قربیت میں ہوں. اکثر بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی شخص آتا کہتا میں بہت پریشان ہوں، تو بزرگ حدیث کو یاد رکھتے ہوئے فرماتے بھائی آپ میرے لیے دعا کرنا. تو وہ جواب میں کہتا حضرت میں تو خود پریشان ہوں. تو وہ بتاتے بھائی آپ پریشان تو ہیں، لیکن آپ اللہ پاک کے قریب ہیں، تو آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اور ہمارے اسلاف دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا، جہاں جگہ ملتی رات کو گزر بسر کر لیتے، دن بھر اللہ کے کاموں میں لگے رہتے. ایک رات بہت تیز بارش ہو گئی. اب آپ جس درخت کے نیچے آرام کرتے تھے نا، اچھا درخت جتنا بھی گھنا ہو، جب تیز بارش ہوتی ہے نا تو اس درخت میں سے پانی کے قطرے گرنے لگ جاتے ہیں. اب جب پانی کے قطرے گرنے لگے نا تو اب آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، اے عیسیٰ آج کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے. آج کوئی گھر تلاش کرنا پڑے گا. گھر تو تھا ہی نہیں کوئی، جگہ جگہ ملتی آرام کر لیتے تھے. اب بارش ہوئی تو گھر کی تمنا ہوئی. سامنے دیکھا کہ ایک غار تھا. اب اس غار میں جانے کا ارادہ کیا تو ایک لومڑی بھاگتی ہوئی اس غار میں چلی گئی پہلے. اب آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے عیسیٰ تجھ سے تو یہ لومڑی اچھی ہے جس نے اپنا گھر تو بنا لیا ہے، تیرے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں. ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، آپس میں خود ہی سوال خود ہی جواب کر رہے تھے. اللہ کے نبی ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک مکان نمودار ہوا، اینٹوں غاروں کا. اینٹیں یہ والی نہیں جو ہم لگاتے ہیں، جنتی اینٹیں. غارہ یہ والا نہیں، غارہ ہیرے موتی گولڈ اس کو کوٹ کے گارا بنایا ہوا تھا، کیونکہ جنتی مکان تھا. سامنے نمودار ہوا، اے عیسیٰ، اللہ مخاطب ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے مکان نہیں بنایا. یہ دیکھو یہ مکان ہم نے آپ کو پیش کر دیا ہے، یہ دنیاوی نہیں جنتی ہے. ایسے کتنے مکان آپ کو چاہیے، آپ حکم دیں، آپ ہمیں بتائیں، آپ ہماری بارگاہ میں عرض کریں کتنے مکان چاہیے. لیکن عیسیٰ یہ جو آپ فقیری زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ زندگی ہمیں بڑی پسند آتی ہے کہ کبھی یہاں سو جاتے ہیں، کبھی یہاں سو جاتے ہیں.
اور پھر بارش آئی تو آپ کو تکلیف بھی آئی. ویسے بھی آپ ہمارے قریب ہیں لیکن اس تکلیف میں آپ ہمارے اور قریب ہو گئے, لہذا ہمیں آپ بہت پسند ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ مالک جب تو میرے کو اس حال میں پسند کرتا ہے تو پھر مجھے مکان نہیں چاہیے, پھر میں اسی طرح اپنی زندگی گزاروں گا. جس حال میں تو خوش ہے اس حال میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مالک میں بھی خوش ہوں, مجھے مکان نہیں چاہیے, کمرہ نہیں چاہیے, میں بھی ایسے ہی زندگی بسر کروں گا. بتانا یہ ہے کہ جس پر تکلیف آئے نا وہ پریشان نہ ہو. تکلیف میں بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے, کہ جس کو رب پسند کرتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. علماء نے بڑی پیاری مثال دی. ایک عورت ہے, ہماری ماں ہے, ہماری ماں سے مثال لے لیں. ہماری ماں ہے, کسی کے گھر میں 3 بچے, کسی کے گھر میں 5 بچے, کسی کے 8, کسی کے اس سے زیادہ, کسی کے اس سے کم, یعنی بھائی بہن. ماں سب کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک گھر میں کوئی زیادہ لاڈلا ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب ماں کھانا بناتی ہے تو اس لاڈلے کے لیے بناتی ہے. 6 بچے ہیں تو 1 کے لیے بناتی ہے, 5 کے لیے نہیں بناتی. کھانا سب کے لیے بناتی ہے کیونکہ وہ ماں ہے. اس کی ممتا بھلے کسی بچے سے زیادہ محبت کرتی ہو ایکسٹرا, لیکن کھانا سب کے لیے بنائے گی, کپڑے سب کے لیے دھوئے گی, جتنے معاملات ہیں سب کے لیے ہوں گے. کسی گھر میں یہ نہیں دیکھا ہوگا 2 3 4 بھائی بہن ہیں تو ایک بھائی کے امی نے کپڑے دھو دیے, کہا یہ مجھے بہت پسند ہے, دوسرے سارے بچے اپنے اپنے کپڑے خود دھو. ایسا نہیں ہوگا. ماں ہے, یہ مثال سمجھیے گا, کھانا سب کے لیے ایک جیسا بن رہا ہے, کپڑے سب کے ایک جیسے دھل رہے ہیں, سارے معاملات ایک جیسے ہیں. اب سنیے گا, اب ان بچوں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے, 5 بچے تو ایک بیمار ہو گیا, 3 بچے تو ایک بیمار ہو گیا, 8 بچے تو ایک بیمار ہو گیا. اب وہ جو بیمار ہوا نا, ماں کی شفقت اس بچے پہ اور بڑھ گئی. کیوں؟ اب وہ بیمار ہو گیا, اس کو گرم گرم چائے دودھ پاپے کھلائے گی ماں بنا کے, اس کو سینے سے لگا کر ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی, دوائی دلائے گی. کیا ان 7 بچوں سے محبت نہیں ہے؟ وہ جو دوسرے, اس کو کیوں سینے سے لگا لیا؟ کیونکہ اب یہ بیمار ہو گیا. تو علماء فرماتے ہیں ساری مخلوق اللہ کی ہے, سب سے اللہ بہت محبت کرتا ہے, لیکن اس مخلوق میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا, بیمار سے مراد تکلیف میں ہوتا ہے, تو رب اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. یہ علماء نے مثال دی. بچے سارے ماں کے, لیکن جو تکلیف میں آیا ماں نے اپنی نیند چھوڑ دی, اس کو سینے لگا لیا, دوائی دلائی, اس کے لیے ایکسٹرا خدمت کی, اس کے پیر بھی دبائے ماں نے, سر بھی دبایا, بخار ہے تو ٹھنڈے پانی کی پٹی بھی سر پر باندھ دی. بچے تو سارے, لیکن یہ جب تکلیف میں آیا نا تو اس پر محبت بڑھ گئی. تو علماء فرماتے ہیں کہ ماں جب اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اپنی امت سے کہہ دیں کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ
اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب ماں ایکسٹرا کرتی ہے تو جب امتی کوئی اللہ کا بندہ تکلیف میں آ جاتا ہے تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو آج اگر کسی پہ تکلیف آتی ہے نا، ڈنڈورا پیٹ دیتے۔ کئی لوگ کفریہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس تکلیف کے لیے میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا۔ اتنے سارے لوگ ہیں بھائی، آپ پر تکلیف آئی، آپ رب کے قریب ہوئے، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کریں، کیونکہ اب آپ رب کے قریب ہو گئے، آپ کی سنوائی زیادہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک شخص ملا، کہنے لگا، بزرگ نے سلام کیا، السلام علیکم بھائی کیا حال ہے؟ کہا حضرت بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آج کل ستارے بڑے گردش میں چل رہے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، کئی لوگ نیٹ کے ذریعے، نجومیوں کے ذریعے اور ذائچہ بنانے والوں کے پاس جاتے ہیں، کئی لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں، یہ دیکھنا میرے ہاتھوں کی انگلی کہاں جا رہی ہے، مشرق میں جا رہی ہے، مغرب میں جا رہی ہے، کتنی شادیاں ہوں گی میری۔ وہ بولتا ہے 2 لائنیں آ رہی ہیں، 2 شادیاں کرے گا، بڑا خوش ہوتا ہے، 2 شادیاں کروں گا۔ تو یہ بزرگ نے جب اس سے پوچھا بھائی کیا حال ہے، کہا حضرت حال تو ٹھیک ہے لیکن ستارے بڑے گردش میں ہیں۔ ستارے گردش میں، ستاروں کی اتنی مجال کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا دیں۔ اور آج کل تو ٹی وی چینلز پہ پروگرام ہو رہے ہیں، ٹاک شوک ہوتے ہیں نا رات کو، تو اس کی جگہ 1 گھنٹے کے پروگرام ہو رہے ہیں، نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں بھائی بتانا آنے والا ہفتہ سیاست کا کیسا ہے۔ وہ بولتے ہیں فلاں کا ستارہ چمک رہا ہے، فلاں جیل کے اندر ہوگا، فلاں جیل کے باہر ہوگا، کوئی ملک سے بھاگ جائے گا، کوئی کچھ کرے گا۔ تو یہ ٹی وی چینلز میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ ستارے وتارے کچھ بھی نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ یہ نجومی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو بیٹھتے نہیں بیٹھتے پتہ نہیں، پہلے جہانگیر پارک کے پاس بیٹھتے تھے، خط لگے ہوئے ہوتے تھے، ایک طوطا ہوتا تھا، ہم بچپن میں دیکھتے تھے، اب پتہ نہیں بیٹھتے نہیں بیٹھتے۔ اب بندہ جا رہا ہے، وہ 50 روپے لے رہا ہے، 50 ہی لیتا ہوگا، اتنا سستارت کا دور تھا اس وقت، تو 20 30 50 روپے۔ بھائی نجومی بھائی میری قسمت بتا دو، اب وہ طوطا جو ہے وہ پرچہ اٹھا کے دے رہا ہے۔ اب ایک بات توجہ طلب ہے، اب یہ نجومی صاحب کو جب اتنا پتا ہے تو خود یہ فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ڈیفینس میں آج تک انہوں نے کوٹھی نہیں بنائی، ان کو تو نصیب کا سب کا پتا ہے، سب کا نصیب بتا رہے، خود روڈ چھاپ بنے ہوئے، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں۔ KMC اگر آرڈر دیتے تو پولیس والے ڈنڈا ڈولی کر کے جیل میں ڈال کے FIR کاٹ دیں گے۔ یہ وہ بندہ لوگوں کو زندگی کے حال بتا رہا ہے، اور لوگ جن کے عقیدے کمزور ہیں، جو ایمان میں کمزور ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں، ستاروں کا حال معلوم کرتے، کمپنیوں سے میسج آتے موبائلوں پر کہ آپ اپنا حال دیکھیں، آج کا دن کیسے گزرے گا۔ یہ ستاروں کی کیا اوقات ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ وہ بزرگ ایک صاحب سے ملے، بات یہاں سے چلی تھی، وہ کہنے لگے ستارے گردش میں ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 70 سے زائد علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، علم جفر کے ماہر تھے، آپ مجدد ہیں۔ مجدد 100 سال میں ایک پیدا ہوتا ہے، ایک صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے زمانے میں،
اس کے انتقال کے بعد رب دوسرا مجدد مقرر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، 70 سے زائد علوم پر دسترس ہے۔ ایک نجومی صاحب آ گئے جو ستاروں کا حساب کرتے تھے، ستاروں پہ بات چلی، ستاروں کا حساب کرتے تھے، نجومی صاحب آ گئے، گرمی بڑی شدت کی تھی، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کیا حال ہے آپ کے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہا گرمی بہت پڑ رہی ہے، حساب تو لگائیں ستاروں سے، بارش کب ہوگی؟ اب نجومی صاحب بڑے خوش ہوئے، اتنا بڑا مفتی، عالم، قاری، حافظ، مجدد، وہ مجھ سے حساب لگوا رہا ہے۔ اب وہ تو پھولے نہیں سما رہے، انہوں نے فوراً کاغذ پین لیا، حساب لگانے لگے، کہنے لگے حضرت میں نے سائچہ کھینچ لیا، حساب لگا لیا۔ کہا کیا لگا حساب؟ کہ ستارے بتا رہے ہیں 1 مہینے تک بارش نہیں ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ ستارے بتا رہے 1 مہینے تک بارش نہیں ہے، میرا حساب یہ بتا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ جواب سنا ان ستارے دان کا تو کہنے لگے آپ بتا رہے ہیں کہ 1 مہینے تک بارش نہیں، سامنے گھڑی کی طرف دیکھیں کتنے بج رہے ہیں؟ کہنے لگا حضرت 12:15 بج رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا 1 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ کہا 1.25 گھنٹہ باقی ہے۔ کہا اچھا پہلے زمانے میں ایسی گھڑیاں نہیں تھی، یہ آج سے 100 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں، 1 صدی پہلے۔ یہ ڈیجیٹل گھڑیاں تو اب آئیں، یہ موبائل سب اب آئے سن 2000 کے بعد تقریباً۔ تو وہ گھنٹے والی گھڑیاں ہوتی تھی جو چوکوں پہ لگی ہوتی تھی، گھنٹہ چوک جسے کہتے۔ جب وہ گھنٹہ بجتا تھا تو ٹن ٹن آواز آتی تھی، یہ بڑے بتائیں گے۔ جب 12 بجتے تھے، 1 بجتا تھا تو آواز آتی تھی ٹن ٹن، اس طرح کر کے۔ تو اعلیٰ حضرت کے سامنے بھی وہی گھڑی تھی۔ کہا 1 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ کہا 1.25 گھنٹہ باقی ہے۔ کہا اچھا 1.25 گھنٹہ باقی ہے۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، وہ بڑی والی سوئی پکڑی، بڑا والا کانٹا پکڑا اور 3 سے گھما کر 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پر لے آئے اپنے ہاتھ سے۔ اب جیسے 12 پہ لائے تو کتنے بج گئے؟ 1 بج گیا۔ سب بول دیں کتنا بج گیا؟ یہ پوچھوا یوں رہا ہوں، بات سمجھانی ہے کہ سمجھ میں بھی آ رہی ہے نہیں۔ 1 بجنے میں 1.25 گھنٹہ تھا، اب گھڑی کی بڑی سوئی پکڑ کے خود 1 بجا دیا۔ اب جب 1 بجایا نا تو ٹن 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 آواز آنے لگی۔ اعلیٰ حضرت اس نجومی سے کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے ابھی 1 بجنے میں 1.25 گھنٹہ باقی ہے، یہ تو 1.25 گھنٹہ پہلے 1 بج گیا۔ کہا حضرت یہ تو آپ نے خود بجایا ہے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ جس طرح میں نے بجا دیا نا، اسی طرح رب بھی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 1 مہینے تک بارش نہیں، اگر رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے۔ آپ کے منہ سے نکلا، دھوپ کم ہوئی، بادل آئے اور چھماچم بارش برسنے لگ گئی۔ وہ نجومی کو آپ نے بتایا کہ تو تاروں پہ اتفاق کر رہا ہے، تو جس تارے پر اتفاق کر بیٹھا ہے نا، اللہ جب چاہے ان تاروں کو ادھر ادھر کر دے، تیرے حساب لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تارے بھی اللہ کے اختیار میں ہیں اور چاند سورج بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اس بات سے ایک میسج ملا، خلاصہ کلام۔ کئی لوگوں پہ پریشانی آتی ہے، وہ نیکی کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں، تو پریشانی آنے والا بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ستارے، یہ نجوم، یہ علم وغیرہ جو ہاتھوں کے ذریعے اسلام
اس کا منع کرتا ہے۔ لہذا پریشانی اگر کسی پہ ہے یا نہیں، اسے چاہیے کہ وہ ہمتاً نماز کی پابندی اختیار کرے، ہمتاً قرآن کو روز کھول کے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ تو دے سکتا ہے نا قرآن کو۔ یہ موبائل کو ہم کتنے گھنٹے دیتے، فیس بک میں جاتے ہیں، گھنٹوں تک فیس بک ہمیں باہر نکلنے نہیں دیتی، واٹس ایپ پہ جاتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ باہر نکلنے نہیں دیتا۔ جب ہم موبائل کو اتنا ٹائم دے سکتے ہیں تو قرآن کو بھی 5 منٹ ضرور دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم انسانوں اور جناتوں کو اپنی بندگی یعنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ انسان کیسا جو کھا پی بھی رہا ہے، سو جاگ بھی رہا ہے، گھوم پھر بھی رہا ہے، لیکن رب کی بندگی نہیں کرتا، 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، کیسا انسان ہے وہ؟ اللہ پاک سے دعا ہم سب کو ہر اچھائی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔